صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ 1 سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج صدقہ فطر. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر 1 سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے ایون 1 دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے 1 سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر 1 سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں. جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا. دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم غلط العام میں پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو. حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا. لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے. تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا. اچھا اب آ جائیں اس طرف. تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں یہ پیمانے تو ان کے تھے. تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام. یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے. ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں 1 مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام،
2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے, یہ 3.25 کلو ہے. ٹھیک ہے, تو 2750 گرام یعنی کہ 3.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 3.25 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے راؤنڈ آف کر لیں, 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی, 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے, کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی, پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 3.25 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے, ایک سا, کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج, اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش, پنیر, کھجور, گندم, جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 3.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے. ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا, اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے, لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں, میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب, تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ, نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے, وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے, وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا, اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا وہ آپ نے 3.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں, اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا, اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے, چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا, ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا, تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں, زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے, ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا, اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں نہیں رکھنے والے, بوڑھے رکھنے والے نہیں رکھنے والے, ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکوٰۃ والا کہ ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں, ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں, وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات, اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 3.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں, یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر.
اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو اکٹھا کیا ہے پیسہ, بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں, لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے, اور بوریاں, پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں, کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو, صدقہ فطر ادا کرتا ہے, تسی ہوندے رہو خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے, اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے, آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں, کیا ہم سونے کی زکوٰۃ جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے, چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے, ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں, ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں, یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے ایک وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں, حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے, خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں, جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے, تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے, ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی, ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ, خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو, خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے, وہ 60 مسکینوں والا ہو, خواہ وہ 1 مسکین والا ہو, سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 3.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی, کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے, یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے, اتنا مہنگا ہے, تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر, چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل, 3000 روپے کلو, تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی وہ ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں, تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے. 3 کلو دیسی گھی, جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں, اناج کی شکل میں ہو, کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا نا, تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی, جس طریقے سے آپ مرضی کریں, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں, جو کشمش, پنیر, گندم اور اسی کی فارم آٹا, کھجور, یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے, جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے, تو 1800 بن گیا. چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا, 2000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں, وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا, زکوٰۃ دینے والے جبھی اپنی زکوٰۃ دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے, صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہیں
اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی, صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو, اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں, اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں جی, کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے ابو جہل پڑھنا جائے, سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں, وہاں کہتے ہیں سیدھے بڑے گناہگار ہیں, اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کے تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, بس سانسیں میری چلتی رہیں, اتنا رزق کافی ہے. ہاں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے, ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت, یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا, تکلیف دہ کام تھا, اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے, جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا, اور ایک برتن پانی والا, اور ایک چٹائی, اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرما تھے, اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا, صرف تہمت باندھی ہوئی تھی, آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے, آپ نے ایلا کیا تھا, 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے, کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے, ہمارا خرچہ بڑھائیں. لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے, ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ, میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ, اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا, کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا, سیدہ حفصہ کو, باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے, مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا, چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں, باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں, کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا, ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھیں, لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے, کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے جب, تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے, اوپر کرتا بھی نہیں تھا, یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات, تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے, اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا, بڑا سخت جملہ تھا. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی. باقی بابے تو شاہی کوئی نہیں, تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں. حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے, ان پہ آج تک نہیں کھلی. آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں, آپ کے چندوں کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے, آپ ان کا چندہ بند کریں گے, روڈوں پہ آ جائیں گے. ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لور ایک بابا پال رہے ہیں, میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو, انہاں مزاراں تے کتے پھرن گے, صفائی کرنے والا بھی نہیں تانوں لبے گا. ہاں لنگر کھوانا دور دی گل, کتے پھرن گے اتنے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا، ہاں ٹنڈ کے رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے، نہیں، حضرت عمر کی شہادت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالرنس تھی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے، وہ نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے، زیرو ٹالرنس تھی، مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ معاملات اس طریقے سے اسٹرکٹلی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے نہیں چل سکے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ اور حضرت عمر نے خود کہا کہ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اس امت پہ آئے گا وہ حضرت عمر خود تھے، ان کی وفات کا ہونا، ان کی شہادت کا ہونا۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حذیفہ بن یمان رازدار رسول یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، یعنی حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا۔ اور میرے نزدیک تو حضرت عمر کے قاتلین بھی بنو امیہ ہیں، اس کے بینیفیشری بھی، اور ان کو لانچ کرنے والے بھی یہ بنو امیہ ہی ہیں، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔